السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ پہلی بار ویڈیو دیکھنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین آخری نبی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب قائس فائز عیسیٰ کا ایک فیصلہ، متنازع فیصلہ جس نے سینکڑوں سوالات کھڑے کر دیے، سوشل میڈیا میں سوالوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ یہ فیصلہ اور اس کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک بیان میں آپ کو ابھی سناتا ہوں، وہ بھی آپ سنیں تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ I would like to know a little more about the Ahmadi sect, because I only know that they believe that Prophet Muhammad is not the last prophet to come, and so could you please tell me a little bit more about them? بین کا سوال تھا کہ وہ جاننا چاہتی تھی یہ احمدیز کون ہے۔ وہ جانتی ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں، وہ جاننا چاہتی ہے۔ احمدی ایک ایسا فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہیں ہیں۔ قرآن کی آیت صاف کہتی ہے، سورہ احزاب کی سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں، اور وہ اللہ کے رسول ہے، اور وہ خاتم النبیین ہے۔ اللہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اور آخری نبی تھے، لیکن نبی اور رسول کے درمیان فرق ہے کہ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہوتے، انگلش میں کہیں گے پروفٹ۔ رسول وہ نبی ہے جس کے پاس رسالت بھی آ چکی ہے، جس کے پاس رسالت بھی آ چکی۔ That prophet who has been given a message, he is called as a messenger۔ لیکن جب اللہ فرماتے ہیں کہ آخری نبی، اس کا مطلب آخری رسول بھی، کیونکہ رسول ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے، ہر رسول نبی ہے۔ تو اگر اللہ فرماتے آخری نبی تو اس کا مطلب آخری رسول بھی۔ لیکن احمدی لوگ، قادیانی لوگ کہتے نہیں، نبی کا مطلب جس کے پاس رسالت آئی، پیغام آیا، رسول مطلب جس کے پاس پیغام نہیں آیا۔ تو ایک رسول کی جس کے پاس پیغام نہیں آیا وہ آنے والے ہیں، اور کہتے مرزا غلام قادیان وہ رسول ہے، جو بالکل غلط ترجمہ ہے۔ وہ نبی اور رسول کو الٹ پلٹ کرتے، دے گیو ڈفرنٹ میننگ فار بوتھ۔ تو انہوں غلط معنی لے کے کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے، نبی مطلب اونچا درجہ ہے، رسول نیچے آتا ہے، اس لیے رسول آ سکتے ہیں۔ غلط ترجمہ کرتے اور کہتے کہ مرزا غلام احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رسول آئیں گے، ان میں سے ایک ہے مرزا غلام احمد قادیان، جو کفر ہے۔ کفر مطلب جو اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اللہ کے رسول کے خلاف ہے۔ That's the reason I say they are deviated۔ وہ صحیح مسلمان نہیں ہیں۔ جو بھی کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول نہیں ہے، they are doing کفر، وہ مسلم ہو نہیں سکتے۔ Hope that answers the question۔ Thank you۔ پر اتنا ہے کہ ایک سوال کہی ہے، پر چھوٹے میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا ذاکر صاحب، میرے خیال سے آپ پرسوں مطلب فرائیڈے کو، شاید آپ فرائیڈے کو دوپہر کو یہاں پر آئے تھے، دوپہر کے سمے یہاں دیکھنے کے لیے کہ ارینجمنٹ کیسے چل رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید سنس آپ اس عورتوں کے بارے میں ایکوالٹیز کی بات کرو گے، ان کو برابر کا یہاں درجہ دو گے، ان کو برابر میں یہاں آدھا بیٹھاؤ گے، آدھے یہاں جگہ رکھو گے، بھلے اگر وہ عورت کم ہے تو ان کو کم سے کم آگے بیٹھنے کا موقع ملتا، لیکن انہیں نہیں ملا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہوا۔ بھائی صاحب نے اچھا سوال کیا ہے۔ میں جمعہ کو نہیں آیا، میں سنیچر دوپہر کو آیا تھا، کل دوپہر کو۔ ہاں جی، بٹ اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی سوال میں، کہ میں جب ایک دن پہلے آیا اور انتظام دیکھا تو عورتیں کو برابر کیوں نہیں دیے؟ کوانٹٹی وائز تو برابر دے نہیں سکتے، برابر دیے تھے، اتنا بڑا کیا تھا، عورتیں نہیں آئے تو کم کر دیے۔ پہلے کوانٹٹی پہ آؤں گا، پھر پوزیشن پہ آؤں گا پوزیشن پہ بھی آؤں گا، انشاءاللہ جواب دوں گا، انشاءاللہ آپ کو بھی موقع دوں گا۔ تو پہلے اگر کوانٹٹی کی بات ہوتی ہے تو اکثر جب میں تقریر کرتا ہوں تو بامبے کے اندر تقریباً 25 to 33% خواتین آتے ہیں، تقریباً 1/4 to 1/3۔ میں عمان میں گیا تھا تو 50% خواتین تھے۔ تو میں نے کہا بھائی اتنا بہت کیوں بلاک کر کے رکھے؟ بٹ الحمدللہ 6000 پبلک، تقریباً 3000 خواتین تھے۔ یہاں بھی کافی رکھے تھے، کم آنے کی وجہ سے کم کر دیے۔ مرد حالانکہ کم از کم 7-8 گنا زیادہ ہے، پھر بھی 2 مرد 1 عورت کو سوال۔ اگر حقیقت میں صحیح
हक करने का चाहिए तो मर्द के लिए 6 माइक्रोफोन होना चाहिए, खवातीन में 1। तो खवातीन को मैं ज्यादा इख्तियार दे रहा हूं, बराबर कि नहीं? यानी खवातीन हालांकि सारे मजमे में 15% भी नहीं होंगी मेरे हिसाब से तकरीबन, यानी मर्द 6-7 गुना ज्यादा है। तो अगर बराबर हिसाब करने का है तो मर्द के माइक्रोफोन आ जाए 6-7, औरत के 1। फिर भी मैंने कहा नहीं, मर्द के 2 औरत के 1। जहां तक कि पोजीशन का सवाल है, पोजीशन में भाई साहब जब हम औरत को इज्जत देते हैं, आप बेटा बोल लो काफी है जी भाई साहब, ना बोलो बेटा बोल लो काफी है, आपसे बहुत छोटा हूँ। आपकी उम्र क्या है? 30 का हूँ, आई एम 30 है, मेरी उम्र 40 है, तो भाई साहब कहूंगा। अच्छा मैं अंकल कह लूंगा। मेरे बेटे की उम्र सिर्फ 12 साल है। चलो ठीक है, माफ किया। क्या मैं इतना बूढ़ा लगता हूँ क्या? मेरे इल्म के ऊपर उम्र को जांचने की कोशिश मत कीजिए। आप सही पहचान जी हाँ। और 40 भी अब भी हुआ 3 महीने पहले। तो मैं कह रहा था कि क्यों हमने औरतों को आगे नहीं रखा, इसकी वजह थी। वजह यह है कि ये कैमरा दिख रहे आपको, कम से कम 7 कैमरा लगे इधर उधर घूम रहे। तो हमारा एक उसूल है कि हम ज्यादा औरतों की नुमाइश नहीं करना चाहते। अगर क्लोज रहेंगे तो क्लोजअप जाएगा, अगर लड़की खूबसूरत होंगी शायद आप उसको देखेंगे, आप नहीं मतलब बाकी लोग, फिर हिजाब टूट जाएगा। आप समझे ना? तो हमारा उसूल है कि हम औरत को इज्जत देते, लेकिन इज्जत देते टाइम पर कोई गलत आदमी उसको घूर घूर के देखा, सपोज मेरी बहन आ जाएंगी और कोई आदमी घूर के देखेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बहन को कौन घूर के देख रहा है, तो मैं कहूंगा कैमरा हटाओ। तो इसीलिए दूर रखा है। तो लॉन्ग शॉट, मैं यही सोच रहा था कि डाइस में भी एक औरत होनी चाहिए, वो भी नहीं है। वही बोलूंगा मैं, वो भी सवाल का जवाब दूंगा, डाइस का भी जवाब दूंगा। जब लॉन्ग शॉट होता है तो हमारा उसूल रहता है कि खवातीन को दूर से दिखाना। और हमने एक सैटेलाइट चैनल शुरू किया, पीस टीवी। जब खवातीन को क्लोजअप दिखाते तो 3 सेकंड से ज्यादा नहीं दिखाते, तो कुरान में लिखा है ना कि घूरो मत। तो इसीलिए हमारे उसूल खवातीन को हिफाजत करने के लिए। नहीं तो आप देखेंगे ना फैशन टीवी, जूम टीवी देखते हैं? हाँ जी, जूम टीवी पे देखते क्या करते? जूम कर देते हैं। हाँ, जूम इन करते, हम जूम आउट करते, हम जूम आउट करते, वो जूम इन करते। यही फर्क है, हम खवातीन की इज्जत करते, लेकिन साथ साथ उनको स्क्रीन भी दिए हुए। स्क्रीन है ना, मुझसे बड़ा उधर नजदीक है स्क्रीन, तो और साफ देख सकते मुझे। आप समझे ना? वो मुझे और साफ देख सकते। यहां तक कि खातून का सवाल या स्टेज के ऊपर, हमारे इदारे में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में 10 खवातीन है जो तकरीर करते हैं, लेकिन जब वो तकरीर करते सिर्फ औरत सुनते। हम नहीं चाहते कि वो तकरीर करते टाइम पे गैर मर्द उनको घूरे। तो जब वो तकरीर करते, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी जो है माशाअल्लाह अमेरिका में तकरीर की है, कनाडा में की है, सऊदी अरेबिया में की है, दुबई में की है, श्रीलंका में की है, मलेशिया में, सिंगापुर में, माशाअल्लाह हजारों खवातीन हैं तकरीर की है, मजमा बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम नहीं चाहते कि तकरीर करते वक्त हम हिजाब को मेंटेन करते। जब और भी मर्द है तो तकरीर कर सकते हैं, तो इसीलिए हम उनकी शूटिंग नहीं करते। आप समझे ना? तो इसीलिए इस्लाम में इज्जत दी गई औरत को। और यहाँ स्टेज के ऊपर भी इंटरमिंगलिंग होगा ना, इंटरमिंगलिंग होगा, यहाँ भी स्टेज पे कैमरा क्लोजिंग जाएगा। आप समझे ना? तो इसीलिए हम खवातीन की इज्जत करते। लेकिन अगर सिर्फ खवातीन है ऑडिटोरियम में तो माशाअल्लाह 1 क्या 10 खवातीन स्टेज पे बैठते और लंबी लंबी तकरीर करते पूरे दिन के लिए, कोई एतराज नहीं, लेकिन सिर्फ खवातीन सुने। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे खवातीन को हम इज्जत दे। ये इज्जत देने के लिए और महफूज रखने के लिए तरीका इस्लाम ने तैयार किया है। होप दैट आंसर द क्वेश्चन। और कोई सवाल आते? डेफिनेटली। जाकिर साहब, मुझे एक बात जरूरी कहनी थी। आज आप यहाँ पर वुमेन्स राइट के बारे में बात कर रहे हो। जी हाँ। देखिए, सवाल जो हर इंसान चाहता है और हर इंसान के दिमाग में घूमता है वो ये होता है कि हकीकत में सच क्या है। मेरे ख्याल से सच इंसानियत होनी चाहिए, धर्म एक इंसानियत, ह्यूमैनिटी। सो वी शुड टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी फर्स्ट। आई थिंक धर्म, हर धर्म, मैं ये नहीं कहता कि आप यू ऑलवेज टॉक अबाउट कॉमन टर्म्स। मैं आपके बहुत सारे शोज देखा हूं, यू टॉक अबाउट कॉमन टर्म्स, बट वाई बाय अ नेम, वाई नॉट बाय अ नेम एज ह्यूमैनिटी? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे लेकिन ह्यूमैनिटी क्यों नहीं कह रहे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम एक धर्म, एक सोच, इंसानियत, बस उतना सोच के चले तो क्या आपको लगता है कि कोई भी इंसान कुछ गलत कर पाएगा? कहीं पर कोई औरत को अलग से पर्दा करना पड़ेगा? जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया था पहले सवाल पे कि जो मिनी स्कर्ट पहने और जो बुरखा पहने तो मिनी स्कर्ट पे नजर पड़ेगी, पर अगर वो इंसान खुद पढ़ा लिखा हो, जिसकी नजर जा रही है,
तो क्या आपको लगता है वो स्कर्ट वाली पे भी अलग से नजर रखेगा? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया, गलती तो उसकी है जो अलग से देख रहा है। बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल है। पहला सवाल, मेरे कई सवाल है, मैंने आपको पहले ही कहा था। मैंने पहले ही आपको कहा था कि हमारे कई सवाल हैं। इंशाअल्लाह मुझे मौका सिर्फ 2 दिन के और 2 सवाल लेके आएंगे, वापस आपके पास आएंगे जरूर। भाई साहब ने पहले सवाल किया था कि ह्यूमैनिटी क्यों नहीं, ह्यूमैनिटी होना चाहिए, मतलब इंसानियत, ये धर्म क्यों, इस्लाम हिंदुइज्म धर्म क्यों, इंसानियत होना चाहिए। और फिर सवाल किया कि अगर अच्छा इंसान रहे तो रूल रेगुलेशन की जरूरत नहीं, उसकी मिसाल में बाद में दूंगा। पहले सवाल उन्होंने कहा, भाई साहब इस्लाम में आप अच्छा मुसलमान बन नहीं सकते तब तक जब तक अच्छे इंसान नहीं है। पहले अच्छा इंसान होना जरूरी है, आप समझ रहे? आप जब तक अच्छे इंसान नहीं है तब तक आप अच्छे मुसलमान बन ही नहीं सकते, समझे आप? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं हमारे लिए, आप समझे ना? अच्छा इंसान मतलब जस्ट पास स्कूल, हम चाहते हैं ग्रेजुएशन हो। आपके इतने करीब आना, आपसे इतनी बात करना, मैं पहले शायद 2 सवाल का जवाब दूं भाई साहब, प्लीज सर प्लीज। बाकी लोग भी ठहरे, डेफिनेटली मैं पहले दोनों सवाल का जवाब दूंगा और फिर आप ही जाऊंगा। हाँ जी। मैं रूंगा या डरो मत, इंशाल्लाह आपको वक्त दिया जाएगा। तो अच्छा इंसान होना जरूरी है, लेकिन पहला नंबर पे आप बोलते धर्म की क्यों बात कर रहे हैं? मैं धर्म की इसलिए बात करता हूं क्योंकि लोग धर्म को मानते हैं, और मैं यकसानियत पे बात करता हूं। बिल्कुल सही कहा आपने, सिमिलैरिटीज नॉट डिफरेंसेस। तो मेरा सही मकसद है आपस में यकसानियत का। और आप जो बोलते हैं कि धर्म की बात क्यों, इंसानियत की बात किसके बलबूते पे करूं? क्या गांधी जी के? किसकी बात? कोई तो होना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि उसकी बात मानो जो हमारा बनाने वाला है, खुदा। आप समझ रहे कि नहीं? आप जो कहेंगे इंसानियत है, मैं शायद वो बात नहीं मानूंगा, डिफरेंस होगा ना। कई बात हमारा यकसा रहेंगे, कई बात नहीं भी रहेंगे, आप समझ रहे कि नहीं? कितने बात में वी में डिफर। आप कहेंगे कि आगे रखो, मैं कहूंगा पीछे रखो, तो झगड़ा होगा। तो इसीलिए उसकी बात माने जिसने हमें बनाया। आप और हम इंसान को जानते हैं, सबसे बेहतर कौन जानता है? हम आपको बनाने वाला। डॉक्टर होने के नाते मैं शायद आपसे ज्यादा बेहतर जानता हूं, क्योंकि मैं स्टडी किया हूं। लेकिन जितने डॉक्टर दुनिया में बेस्ट डॉक्टर हो, सबको मिला के उससे ऊपर है हमारे बनाने वाला, हमारा खालिक, हमको बनाने वाला। वो जानता है कि दिमाग किस तरीके से इंसान का चलता है, तो वो जो हमें कहता है वो सबसे बेस्ट है। इसीलिए इस किताब में आपको एक भी वर्स, एक भी अल्फाज नहीं मिलेगा जो इंसानियत के खिलाफ है। आपको गलत फहमी हो सकती है कि ये खिलाफ हो सकता है, गलत फहमी, लेकिन इंशाअल्लाह अगर गलत फहमी है तो मौका देते लोग को सवाल पूछने का, तो क्या मैं आपको जवाब दे सकूं क्यों ये गलत फहमी है? तो गलत फहमी को दूर करता हूं मैं। तो मेरा ये दावा है कि कुरान के अंदर, क्योंकि अल्लाह की आखिरी किताब है, इसके अंदर एक भी आयत इंसानियत के खिलाफ नहीं। जितने पहले किताबें आए उसके अंदर मिलावट हो चुकी है। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता हूं कि हमारे बनाने वाला खुदा ने कहा है कि जब आपका शोहर मर जाए उसकी चिता में आप भी मर जाओ। तो मैं ये कहता हूं ये किताब में मिलावट है। किसके तरफ से? इंसान की तरफ से। खुदा कभी लिख ही नहीं सकता ऐसा। खुदा कभी कह सकता है कि औरत को इल्म मत दो, लिखा है लेकिन वेद में। कुरान में क्या लिखा है? पहले हिदायत, इल्म दो औरत और मर्द को। अगर कोई मुसलमान नहीं देख रहा हो, गलत कर रहा है, उसको सजा होगी। आप समझ रहे कि नहीं? तो मुस्लिम को मत देखो। तो इसीलिए मैं जब कहता हूं इस्लाम, इस्लाम के मानी है अमन, इस्लाम के मानी सिल्म से आता है अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के हवाले करना, खुदा के हवाले करना। तो इस्लाम का मतलब है अमन हासिल करना, अपनी सारी ख्वाहिशें खुदा के हवाले करने के बाद। और जो भी शख्स ऐसा करता है उसे कहते मुस्लिम। मैं तकाबिले मज़ाहिब का स्टूडेंट हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, अच्छी बात सिर्फ लेता हूं और बोलता हूं कम से कम इसके ऊपर तो अमल करो। आपके वेद में भी लिखा हुआ है अबाउट मॉडेस्टी, बाइबल में भी लिखा हुआ, जो मैं कर चुका हूं मेरे कसट में। तो मैं यकसानियत लेके आ रहा हूं। तो आप अगर कहेंगे कि इंसानियत की बात क्यों नहीं करते, तो इंसानियत की तो कर रहा हूं। मेरे पूरे तकरीर में एक भी गैर इंसानी बात की मैंने, एक भी गैर इंसानी बात की नहीं की। तो जब मैं आज एक भी गैर इंसानी बात नहीं किया हूं, अगर मैंने कोई गैर इंसानी बात किया तो आप कह सकते हैं जाकिर भाई आप गैर इंसानी बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैंने कोई गैर इंसानी बात की नहीं की? आप समझे ना? तो मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं। आपका जो दूसरा सवाल था, आपका दूसरा सवाल क्या था भाई साहब? देखिए, वक्त के साथ हर चीज बदलती है। आपने कहा अकॉर्डिंग टू बाइबल एंड कुरान, जैसा लिखा था कि आदम एंड एव दे वर द फर्स्ट पीपल, जो पहले आए। उसके बाद जैसे आपने बताया कि हैविंग सेक्स विद द सेम बर्थ,
آپ نے کچھ ایسا بتایا تھا کہ دے کانٹ مطلب ہیو ریلیشنز. تو وقت کے ساتھ جیسے یہ چیزیں بدلی ویسے وقت کے ساتھ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ قرآن سب سے آخر میں آیا, لاسٹ میں آیا, جو مجھے خود پتا نہیں, کیونکہ میں آج میرا ماننا یہ ہے کہ شاید ہر چیز اوپر والے نے کہیں کسی سورس سے انسان کو بھیجی, اور یہ آج قرآن آئے ہوئے کئی عرصہ, کئی برسوں اور کئی وقت گزر چکا ہے. میرے خیال سے اس میں بھی کئی بدلاؤ آنے چاہیے جہاں پر انسانیت کو بہت حق ملنا چاہیے. آج کے دن میں آج آپ اتنے ہی کہتے ہو جتنا اس میں باؤنڈیشن آپ کو دیا گیا, آپ کو جو لکھا ہوا ہے آپ وہیں تک بولتے ہو, لیکن اس کے آگے کئی چیزیں ہیں. یہ سوال نہیں ہے, یہ ایک درخواست ہے. میں سسٹم بدل نہیں سکتا, مجھے اتنی حق نہیں ہے. میں آپ سے بات کر سکتا ہوں لیکن شاید آپ ساری دنیا سے بات کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ جتنی ہر ایک کو, بالکل صحیح, جتنا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت دیتا ہے, جتنا قوت دیتا ہے, اتنا اللہ تعالیٰ کام بھی نکالتا ہے ماشاءاللہ. بھائی صاحب کا سوال تھا کہ جس طریقے سے انسانیت آگے آگے بڑھتی ہے اس طریقے سے اصول بدلتے جاتے ہیں, بالکل صحیح, لیکن بنیادی اصول وہی ہے. بنیادی اصول ہے کہ خدا ایک ہے, ایک دم اس کی عبادت کرو, اس کے علاوہ کسی کی مت کرو, صحیح ہے. بت پرستی مت کرو. تو یہ اصول ویدا میں بھی ہے, یہ اصول بائبل میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے, لیکن جو اسمال ایسپیکٹس ہے دیٹ میں چینج. اور 1400 سال پہلے اللہ نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. جب آخری پیغمبر بھیجا, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ this day I have complete my favor on you and have chosen for you Islam. اس دن میں نے میرا فیور انسانیت پہ کمپلیٹ کیا اور آپ کے لیے چنا اسلام. اسلام مانی آپ امن حاصل کریں گے اپنی خواہشیں اللہ کے حوالے کرنے کے بعد. اس کے بعد ایون دا مائنر رول جو ہے وہ فکس ہو گئے, اس کے بعد بدلیں گے نہیں, کیونکہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ابھی یہ جب آخری آیا اس کے بعد there will be no addition. تو آج کی تاریخ میں ہمیں فالو کرنا چاہیے آخری پیغام قرآن اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ذکر وید میں بھی ہے. تو سارے کتابیں کہتی ہے کہ ایک خدا کو مانو, بت پرستی مت کرو, اور پیغمبر آئیں گے اس میں سے آخری پیغمبر ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی بات مانو. تو آپ وید بھی پڑھیں گے تو یہ لکھا ہے, بائبل پڑھیں گے بھی یہ لکھا ہے. تو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اس کے بعد کوئی بھی پیغمبر نہیں آئے گا. اگر کوئی بھی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ اسے وہی آتی ہے تو اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے. کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ڈائریکٹ بات کر کے وہی نازل کر رہا ہے تو اس کو ضرورت ہے سائیکیٹرسٹ کی. وہاں تک شاید راستے نہیں کھلے, شاید ایسا ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں کہ اس قرآن کو کوئی بدلے گا نہیں, اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے. اور قرآن میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. اس کے بعد اگر کوئی بھی دعویٰ کیا میں پیغمبر ہوں, اس کا مطلب اللہ جھوٹ بول رہے ہیں, نعوذ باللہ, تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ سمجھے نا؟ تو اللہ تو سچ ہی بولیں گے. تو اللہ جب سچ بول رہے اور کہہ رہے کہ آخری پیغمبر ہے, اس کا مطلب اس کے بعد آپ چاہے انڈیا میں رہ رہے یا سعودی عربیہ میں یا پاکستان میں یا امریکہ میں, آپ کو ماننا چاہیے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب قرآن شریف. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. تھینک یو. جی خوش آمدید دوستو, امید رکھتا ہوں آپ لوگوں نے, امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے ویڈیو پوری دیکھی ہوں گی. بھائیو دوستو, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قادیانی ہے کون. یہ ایک غلیظ قسم کا عقیدہ ہے ان لوگوں کا. آپ لوگ میرے خیال سے جانتے بھی ہوں گے, مرزا غلام محمد قادیانی 18ویں صدی میں 19ویں صدی میں ایک حرامی پیدا ہوا جس نے پہلے عیسائیت کا دعویٰ کیا, اس کے بعد مہدی کا دعویٰ کیا, اس کے بعد دیکھو سٹیپ بائی سٹیپ چڑھتا گیا. اچانک اس نے دعویٰ نہیں کیا, سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتا گیا اور آخر کار دعویٰ کر دیا کہ میں آخری نبی ہوں. جب لوگوں نے کہا کہ آخری نبی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو اس نے کہا کہ میں حقیقی پیغمبر نہیں بلکہ اس کی صوری شکل میں آیا ہوں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات ہو گئے, تو اس کی ایک صوری شکل میں نعوذ باللہ پیغمبر بن کے آیا ہوں. اتنے غلیظ قسم کے عقائد ان لوگوں کے. ان کی کتاب روحانی خزائن, یہ میں آپ کا حوالہ دے رہا ہوں, ان کی کتاب ہے روحانی خزائن, آپ وہ پڑھا کریں, وہ پڑھیں. اس میں انہوں نے تمام انبیاء کی توہین کی ہے, اللہ تعالیٰ کی توہین اس بندے نے کی ہے. اور ہم سب مسلمان جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور اس کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا, اس پر یقین رکھتا ہو, ان لوگوں کی بھی اس نے توہین کی ہے.
اب آپ بتائیں گے کہ ہماری توہین کس طرح کی ہے، پیغمبروں کی کس طرح کی ہے. سب کے سب حوالہ جات آپ روحانی خزائن میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس بندے نے، اس ملعون نے سب کے سب پیغمبروں کی گستاخی کی ہے. اور ہمارے مسلمانوں کے بارے میں لکھا ہے اس حرامی نے کہ جو مجھ پر ایمان نہ لائے، یہ مرزا غلام محمد قادیانی کہہ رہا ہے کہ جو مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ رنڈی اور رنڈیوں کی اولاد ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ رنڈی اور رنڈی کیا ہوتی ہے. تو میرے بھائیو دوستو، ابھی ایک سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ بہت پرجوش میں گردش ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جناب فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ دیا ہے جو کہ متنازع شکل اختیار کر گیا ہے. اب حقیقت میں کیا ہے کیا نہیں ہے آپ خوب سمجھدار ہے، چھان بین کر سکتے ہیں. لیکن اتنا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ قادیانی شک جو ہے نا یہ آئین سے نکال دیں. ٹھیک ہے، یہ بات چیف جسٹس کی بالکل غلط ہے. آپ پاکستان کے آئین 298C سیکشن دے کے اس کے زمرے میں یہ آتا ہے کہ قادیانی نہ ہی اپنی عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں، نہ ہی اپنی دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنی کوئی کتاب نشر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ قادیانی اس کا وقتاً فوقتاً مقابلہ ہوتا گیا. خصوصاً ہمارے جو عالم بزرگ عالم دین، ہمارے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں. 1952-1951 میں جو تحریک ریشمی رومال چلی ہے اس میں ان لوگوں نے بہت قربانیاں دی، لیکن ان کا زور نہیں ٹوٹا. بلا آخر فاتح قادیانیت حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل الرحمن کے والد صاحب، اس نے پھر 1973 کے آئین میں 1973 میں جو معرکہ لڑا اسمبلی کے فلور پر، اور ذوالفقار علی بھٹو نے جس دستخط کیے بل پر، اس بل کے تحت آج تک بھی قادیانی ملعون کافر ہے، اور قادیانی کبھی بھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. ابھی جو فیصلہ ہوا ہے اس سے یہ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس چھوٹے سے فیصلے سے پاکستان کے تمام مسلمانوں کو، جن کے دل میں، جن کے روح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستے ہیں، ان پر کیا گزری ہوگی. کیا ہمیں اتنی بھی حوصلہ نہیں ہے کہ ہم اس بات کی روگردانی کریں، ہماری آواز چیف جسٹس تک پہنچائے کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں. آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں کہ آیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے، کہ آپ واقعی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے فیصلہ کر رہے ہیں. تو میرے بھائیو دوستو، آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے، جتنی آپ کی طاقت ہو، اس کے حساب سے آپ اس فیصلے کے خلاف آپ احتجاج ریکارڈ کرائے اور اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائے، تاکہ قیامت کے دن اگر ہمارا سامنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو ہم یہ اس کو نہ کہہ سکیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. جتنی ہماری طاقت ہے، اگر وہ زبان کی حد تک ہے، اگر وہ لکھنے کی حد تک ہے، وہ آپ استعمال کریں اور اس فیصلے کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے، اس کے خلاف عدالت میں اپیل کروائے، تاکہ یہ فیصلہ واپس ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح قادیانیوں کے کچھ فیمس مصنوعات ہیں جس میں شیزان کمپنی کے جتنے پروڈکٹس ہیں یہ سب قادیانیوں کے ہیں، یونیورسل اسٹیپلائزر وغیرہ، اور اسی طرح بہت سارے مصنوعات ہیں. ان کی پورے لسٹ جو ہے نا آپ سرچ کر سکتے ہیں گوگل پہ کہ قادیانی کی مصنوعات کیا کیا ہے، ان کی بائیکاٹ بھی کریں. تو لہٰذا آپ احتجاج میں میں سب دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائے اور یہ آواز آپ جو ہے نا آگے بھی پہنچائے، تاکہ یہ فیصلہ، یہ متنازع فیصلہ جو ہے نا بالکل ختم ہو جائے. اور ہم سب کا یہی یقین ہے، یہی عقیدہ ہے کہ ہمارا آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد دوسرا نبی نہیں ہے. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے. خاتم النبیین کا مطلب یہی ہے کہ اس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری مثال
میری پیغمبری کی مثال اس طرح ہے کہ اگر ایک گھر مکمل طور پر بن گیا اور اس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے اور کوئی اینٹ ایک لا کر اس میں رکھ دے اور وہ گھر پورا ہو جائے تو میں وہ آخری اینٹ ہوں اور میرے آنے سے تمام پیغمبر دنیا میں پورے ہو گئے، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اپنے حدیث میں اس نے پیشگوئی کی تھی کہ میرے بعد 30 کذاب پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن خبردار آپ لوگ ان پر ایمان نہیں لانا، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ان 30 میں سے کچھ لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آئے جو نبوت کے دعوے کیے، لیکن وہ وہیں پر ختم ہو گئے۔ ابھی یہ قادیانیت کا فتنہ ابھی بھی ہے، تو جتنا ہمارے طاقت ہو، جتنی آپ میں ہمت ہو، اس فیصلے کے خلاف اپنی آواز بلند کرے اور بتا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ابھی بھی حاضر ہے، اور ہماری جو زندگی ہے، ہمارے جو مال و جان ہے، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہو، اور جتنے بھی قادیانیت کے عناصر ہیں اللہ تعالی ان سب کو غیر نیست و نابود کر دے، ختم کر دے۔ ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔